السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس سوال کر لیا کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ خواتین اسلام کو مسلم معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی انفرادیت کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر ان کے مخصوص مسائل سے متعلق احکامات پیش کیے گئے ہیں۔ زندگی کو اسلامی طور طریقے کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان مسائل سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل کے معاشرتی ماحول اور عورتوں کی فطری حیا نے انہیں بہت سے ایسے مسائل کی معرفت سے محروم رکھا ہوا ہے جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ حیض کے متعلق ہے۔ آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بات کرتا ہوں، سوال و جواب کی صورت میں، تاکہ عام فہم انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ سوال: حیض کی کم سے کم مدت کتنے دن اور کتنی راتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ تو کوئی حیض جو 3 دن سے کم ہو، 3 راتوں سے کم ہو، وہ حیض نہیں ہوگا۔ اس کو استحاضہ کا خون کہہ سکتے ہیں، بیماری کا خون کہہ سکتے ہیں۔ حیض کا وہ خون نہیں ہوگا۔ حیض کے خون کے لیے کم از کم 3 دن 3 راتیں آنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن اور کتنی راتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ جو خون ماہواری کا 10 دن اور 10 راتوں سے اوپر چلا جائے وہ استحاضہ کا خون ہوگا، بیماری کا خون ہوگا، اس کو حیض کا خون نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ سوال بھی عمومی طور پر ہوتا ہے، کیا حیض آنے کے لیے عورت کی کم سے کم عمر متعین ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حیض آنے کے لیے عورت کی کم سے کم عمر 9 سال متعین ہے۔ اگر 9 سال سے پہلے کوئی لڑکی خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہوگا، اس کو بیماری کا خون کہیں گے۔ کیا حیض آنے کے لیے عورت کی زیادہ سے زیادہ عمر بھی متعین ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ حیض آنے کا تعلق سرد اور گرم ممالک سے ہوتا ہے۔ سرد ممالک میں 16 سے 21 سال تک بھی حیض آتا ہے اور گرم ممالک میں 9 سے 11 سال تک بھی حیض آ جاتا ہے۔ اور خوراک سے بھی فرق پڑتا ہے اور ماحول سے بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے کوئی عمر متعین نہیں۔ سوال: کیا حیض آنے کی طرح حیض نہ آنے کی بھی کوئی عمر متعین ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حیض نہ آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر 55 سال ہے۔ جب عمر 55 سال ہو جاتی ہے تو اس وقت حیض کا خون آنا، ماہواری کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کوئی پاکی کی مدت مقرر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کم سے کم پاکی کی مدت 15 دن اور 15 راتیں مقرر ہے۔ اگر ایک حیض آ گیا اور پھر اس کے بعد 15 دن پاکی کے نہیں گزرے، دوبارہ پھر خون شروع ہو گیا، تو اس کو استحاضہ کا خون کہیں گے، بیماری کا خون کہہ سکتے ہیں۔ اس کو حیض کا خون نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 2 خونوں کے درمیان پاکی کے 15 دن اور 15 راتیں گزرنا ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہے، کیا ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان زیادہ سے زیادہ پاکی کی کوئی مدت مقرر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکی کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر نہیں، یہ اپنی اپنی عادت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی کی پاکی کی مدت 15 دن، کسی کی 1 ماہ، کسی کی 1 سال بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سو کر اٹھی تو حیض کا خون دیکھا، کب سے حیض کا حکم لگے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی عورت سو کر اٹھی اور حیض کا خون دیکھا تو جب اٹھی اس وقت سے حیضہ شمار ہوگی۔ جیسے ایک عورت دن کے 1 بجے سوئی، مغرب کی نماز کے وقت اٹھی تو خون دیکھا، اب حیض کا حکم مغرب کے وقت سے شمار ہوگا۔ پاک ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز قضا کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سو کر اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو حیض سے پاک دیکھتی ہے تو پاکی کا حکم کب سے لگے گا؟ جب سوئی تھی یا جب اٹھی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حائضہ عورت سو کر اٹھی تو اپنے آپ کو پاک دیکھا
تو پاکی کا حکم اس وقت سے لگایا جائے گا جب وہ سوئی تھی۔ اگر کوئی عورت دن کے 1 بجے حیض کی حالت میں سوئی، مغرب کی نماز کے وقت اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو پاک دیکھا، فوراً غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھے، بعد میں ظہر اور عصر کی نماز کی بھی قضا کرے۔